میں اپنے گاؤں میں 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور میرا اسکول گھر کے قریب ہی تھا۔ ہمارے اسکول میں 5 ٹیچریں تھیں اور ان میں ایک ٹیچر مس عائشہ بھی تھی، جو کہ جب بھی کلاس میں داخل ہوتی تو آتے سار کہتی "آئی لو یو آل"۔ یہ جملہ اس نے اپنی زندگی میں جیسے معمول بنا لیا۔ جب بھی کلاس میں آنا اسی وقت یہ جملہ بولنا ہے۔ میں خوبصورت اور حسین و جمیل بھی تھا، لیکن مس عائشہ کی خوبصورتی بھی کچھ کم نہیں تھی۔ میں اپنی کلاس میں ذہین بھی تھا اور میری پچھلی کلاس میں پرفارمنس بھی بہت زیادہ اچھی تھی۔ جب بھی مس عائشہ کلاس میں سوالات کرتی تو مجھے ضرور کھڑا کرتی اور میری طرف تعجب بھری نظروں سے دیکھتی رہتی۔ میں جب آنسر کرنے لگتا تو میری طرف دھیان سے دیکھتی اور کہتی "تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو"۔ میں نے آج تک اتنا زیادہ خوبصورت لڑکا نہیں دیکھا۔ میں نے بھی کہہ دیا "مس جی، میں بچپن سے ہی ایسا ہوں اور گاؤں والے بھی مجھے یہی کہتے ہیں۔ اگر آپ نے آج کہہ دیا تو یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے"۔ مجھے کہنے لگی "کلاس ختم ہونے کے بعد مجھے ملنا"۔ جب کلاس ختم ہوئی تو میں ادھر ہی بیٹھا رہا اور مس عائشہ بھی کلاس سے باہر نہ گئی۔ سب بچے چلے گئے تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی "دیکھو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، تم 16 سال کے لگتے ہو"۔ تو میں نے کہا "میم جی، عمروں میں کیا رکھا ہے، آپ ایک بار ہاں تو کرو، آپ ساری زندگی یاد رکھو گی اور کہو گی کہ عمروں میں کچھ نہیں ہوتا، بندہ اندر سے ہمت والا ہونا چاہیے"۔ مجھے کہنے لگی "تم باتیں تو بہت بڑی کرتے ہو"۔ میں نے کہا "اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے گھر سے دیر ہو رہی ہے"۔ اس نے کہا "یہ لو میرا موبائل نمبر، مجھے گھر جا کر کال کرنا"۔ میں نے میم سے موبائل نمبر لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ رات کو میں سوچ رہا تھا کال کرنے سے پہلے کہ میں نے مجھے اپنا نمبر کیوں دیا، لیکن میں اندر ہی اندر ہنس رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ان کو مجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ شاید اسی لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، کیونکہ میں کوئی بچہ تھوڑی تھا، کافی جوان ہو چکا تھا۔ میں نے میم کو کال کی، انہوں نے کال اٹھائی اور کہا کہ 5 منٹ بعد کال کرتی ہوں، ابھی میں تھوڑا کام میں مصروف ہوں۔ میں نے کہا "چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں"۔ ٹھیک 5 منٹ بعد مجھے کال آئی تو میں نے کال اٹھائی اور میم نے کہا "کتنے بے صبرے ہو، فوراً کال اٹھا لی تم نے"۔ تو میں نے کہا "ایسی بات نہیں ہے، آپ میری میم ہیں تو میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا کہ آپ جب کال کریں تو فوراً اٹھا لو"۔ میم نے کہا "میں جو کچھ کہوں گی وہی کرو گے"۔ میں نے کہا "آپ جو کہیں گی وہی کروں گا"۔ مجھے کہنے لگی "مجھے زیادہ گھما پھرا کر باتیں کرنا نہیں آتی، میں تم سے بہت زیادہ لو کرتی ہوں، دیکھو میری عمر تم سے 1 سال ہی بڑی ہے"۔ حالانکہ میڈم مجھے ابھی بچی لگتی تھی، کیونکہ وہ اپنی پڑھائی کے فوراً بعد ٹیچر لگ گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ جب میں نے آپ کے بارے میں گھر میں بات کی تو گھر والے تو مجھے آگے سے ڈانٹیں گے، "تو پڑھنے جاتا ہے یا عاشقی مشوقی کرنے جاتا ہے"۔ تو اس نے کہا "چیز کا مجھے نہیں پتا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی"۔ میں نے کہا "آپ ٹینشن نہ لو، میرے پیپر ہو لینے دو، اس کے بعد کچھ سوچتا ہوں"۔ خیر میں نے 10ویں کلاس پاس کی اور میم سے اس دوران میری بات چیت ہوتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ ہم دونوں اکیلے میں ملنے لگے۔ تو میں کیونکہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے ایک روز میم کو شاپنگ مال میں شاپنگ کروا رہا تھا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے والدین بھی اس شاپنگ مال میں آئے ہوئے ہیں اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے والدین جیسے میرا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا "وہ کون تھی"؟ میں نے کہا "کون"؟ کہنے لگی "ہم سے بھی جھوٹ بولنے لگ گئے ہو، ہم تمہیں اچھے سے جانتے ہیں، بتاؤ وہ لڑکی کون تھی"۔ تو میں نے سب کچھ اپنی والدہ کو بتا دیا۔ والدہ نے کہا "پہلے کیوں نہیں بتایا، اب تو تمہاری شادی تمہاری خالہ ہی ہاں ہوگی، کیونکہ میں تمہاری خالہ کو زبان دے چکی ہوں"۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے تو میں بالکل خاموش ہو گیا، کیونکہ میں بھی میم سے بہت زیادہ لو کرنے لگا تھا، لیکن ابھی تک انہیں پرپوز نہیں کیا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے میم کو نہ کر دی اور ساری حقیقت بتا دی تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ اب میں بہت زیادہ پریشان لگا، ایسے مجھے کال کرتی تو میں آگے سے کال کاٹ دیتا۔ ایک دن اس نے مجھے میسج کیا کہ "مجھے لگتا ہے تم مجھ سے تنگ آ گئے ہو، اسی لیے اب میری کال اٹینڈ نہیں کرتے"۔ میں نے کہا "ایسی بات نہیں ہے،
सोच रहा था आयशा को बता दूं, फिर सोचा इस मसले का कुछ न कुछ तो हल निकालना होगा। तो मैं अपनी खाला के यहाँ चला गया, क्योंकि मुझे यही ज़हन में आया था कि खाला की बेटी से बात करता हूँ। अगर वो मान जाए तो ठीक है, ना मानी तो फिर मुझे मजबूरी में शादी करना पड़ेगी। जब मैं अपनी खाला के घर पहुँचा तो मैंने खाला की बेटी से बात की और उसे सारा माजरा बता दिया। उसने कहा, तुम टेंशन ना लो, मैं अपने वालिदैन को समझा लूँगी और तुम अपनी शादी उसके साथ कर लो। मैंने फिर आयशा को भी सारी हकीकत समझा दी तो आयशा ने कहा, अकेले ही इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम से लड़ रहे थे, मुझे भी बता देते। मैंने कहा, तुम्हें बताता तो तुम और टेंशन ले जाती। मुझे कहने लगी, अभी तो शादी भी नहीं हुई, इतना कुछ कर रहे हो, जब हो जाएगी फिर क्या होगा। और फिर मैंने अपने वालिदैन से बात की और इस तरह हमारे घर वालों ने हमारी शादी करवा दी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? मिलते हैं किसी और वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।